نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، اور جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے۔ اگر امام حسین کربلا میں نہ گئے ہوتے اور اپنی جان راہ خدا میں نہ کٹائے ہوتے تو آج نہ آپ ٹوپی لگا کے مسجد میں آ پاتے، نہ ہم آ پاتے، نہ مسجد ہوتی، نہ کوئی اور گھر ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر میدان کرب و بلا میں نہیں آتے تو آج مسجد کی منبر اور محراب یہ کرم ہے حضرت امام حسین کا، حضرت امام حسین کا صدقہ کہیے۔ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے، اور اثر تھا فاطمہ کے دودھ کا، عظمت کا، رفت کا، لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ اور جب یہ امام حسین یہ شہیدوں کا ٹولہ جب میدان محشر میں پہنچیں گے، اس وقت اہل محشر کے سامنے رضوان جنت پکار اٹھے گا، داروغہ جنت کہے گا ہم خلد سجانے والے ہیں، شبیر شہیدوں کا ٹولہ میزان پہ لانے والے ہیں۔ ہم خلد سجانے والے ہیں، شبیر شہیدوں کا ٹولہ میزان پہ لانے والے ہیں، اور یہ شہیدوں کا ٹولہ باغ حرم سے کہہ دے گا ہم تیرے منہ کو کیا دیکھے، ہم گردن کٹانے والے ہیں۔ کیونکہ ایک مور ایسا بھی سامنے آئے گا کہ میدان جنت الفردوس میں شہداء کی جماعت پہنچے گی، وہ دودھ کا نہر کو بھی پئیں گے، شہد بھی پئیں گے، جنت میں گھومیں گے بھی، رہیں گے بھی۔ اس کے بعد کہیں گے کہ اے مولا تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شہداء کی جماعت کہے گی کہ اے مولا تو نے تو جنت دیا، اس جنت میں دودھ کی نہر بھی بہہ رہی ہے، شہد کا نہر بھی ہے، پانی بھی ہے، چشمہ بھی ہے، عیش و آرام سب ہے، لیکن مولا تیری جنت میں مزہ نہیں ہے۔ وہ شہداء کی جماعت جب رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، رب فرمائے گا کہ اے شہداؤ، اے میری راہ میں گردن کٹانے والو، کیا کس چیز کی کمی ہے میری جنت میں؟ اس وقت شہداء کی جماعت کہے گی مولا سب کچھ ہے لیکن تیرا دیدار نہیں ہے۔ اے پروردگار تیرا دیدار نہیں ہے، جنت میں سب ہے لیکن تیرا دیدار نہیں ہے، اس لیے مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا کیا چاہتے ہو؟ اس وقت وہ شہداء کی جماعت کہے گی مولا پھر سے دنیا میں بھیجا جائے اور دین محمدی کو بچانے کے خاطر دشمنوں کی تلوار میری گردن پہ ہو، اس وقت جب گلا کٹے گی تیرا دیدار ہو، وہ دیدار میں جو مزہ ہے وہ جنت میں مزہ نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں گردنیں کٹا دے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ قرآن میں ایک آیت آئی ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت پر اس روئے زمین پہ رہنے والا کوئی چل نہیں پایا سوائے امام حسین کے۔ اس آیت میں ہے کہ سب کچھ چھینا جائے گا، کیا صبر کر پاؤ گے؟ تو امام حسین نے کہا مولا تیرے لیے تو کیا جا سکتا ہے، اور امام حسین نے کرب و بلا میں صبر کر کے دکھایا اور اس آیت پر عمل بھی کیے۔ بہرحال شاعر کہتے ہیں کہ نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ اس وقت امام حسین کی آنکھوں کی چین کیا تھا؟
مسجد نبوی کے محراب، مسجد نبوی کے مینار، گنبد خضرا امام حسین کی آنکھوں کی چین ہے۔ امام حسین جب کرب و بلا میں جا رہے تھے تو رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں اپنے نبی اپنے نانا کے روضے پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں نانا میں وہی حسین ہوں جس کو آپ کاندھے پہ لے کے چلا کرتے تھے۔ اے نانا میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے ہرنیاں اپنی بچے لے کے واپس آتی تھی۔ اے میرے نانا میں وہی حسین ہوں، میں آپ کا وہی لخت جگر حسین ہوں جس کا جھولا فرشتہ جھلایا کرتے تھے، وہی حسین ہوں جن کا جوڑا جنت سے آیا کرتا تھا۔ لیکن اے میرے آقا، اے میرے نانا، آج میں روضہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اٹھ کر مجھے گلے لگا لیجئے۔ یقیناً امام حسین جب اس طرح کی جملہ کہے آنکھ میں نیند آنے لگی۔ حضرت امام حسین جب نیند میں سو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس وقت میرے نبی کے گود میں امام حسین کا سر تھا اور میرے نبی فرما رہے تھے اے حسین گھبرانا نہیں، اے حسین میں دیکھ رہا ہوں تم عنقریب میرے پاس آ ملوگے، اے حسین میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم بھوکے بھی آؤ گے پیاسے بھی آؤ گے، صبر کا دامن مت چھوڑنا، عنقریب تم مجھ سے آ کے ملو گے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ وہاں سے میں واپس آیا اپنی ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پاک پر۔ اس وقت اپنی ماں کو آ کے الوداعی سلام کہہ رہا ہے کہ اے میری ماں آخری سلام لو، آج آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، جس کو معلوم ہو کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں دوبارہ آ نہیں پائیں گے، بتاؤ اس انسان کا حال کیا ہوگا۔ آج ایک انسان اپنے گھر سے باہر کمانے جاتا ہے، کچھ دن کے لیے جاتا ہے اور گھر واپس کچھ دن کے بعد آ بھی جاتا ہے، لیکن گھر سے نکلتے وقت اس کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا منظر کیا ہوتا ہے۔ لیکن حسین کو پتا ہے کہ نانا کا گنبد آخری بار دیکھ رہا ہوں، ماں کا مزار آخری بار دیکھ رہا ہوں، مدینے کی گلیاں آخری بار نظارہ کر رہا ہوں، اس کے بعد نہ مدینے کی گلیاں دیکھنا نصیب ہوگا، نہ نانا کا روضہ دیکھنا نصیب ہوگا، نہ ماں کی تربت دیکھنا نصیب ہوگا۔ امام حسین اپنی ماں سے کہتا ہے اے میری ماں آخری سلام لے لو، الوداعی سلام لے لو۔ اے میری ماں، آج آپ کا بیٹا آج آپ کا بیٹا حسین کربلا کا رخ کرتا ہے، کربلا کا سفر تیاری کر چکا ہے۔ اے میری ماں آخری سلام لے لو اور اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنا کر کے بھیج دو۔ اس وقت تربت پاک سے آواز آئی تھی اے بیٹا حسین جی تو یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ جاؤں، لیکن قدرت کا یہ قانون نہیں ہے، اگر میں قبر سے باہر آ گئی تو قیامت صغریٰ آج ہی ہو جائے گا۔ اے بیٹا جا، فتح نصرت کا جھنڈا تیرے ہی ہاتھ سے بلند ہوگا، تو جا کربلا کے میدان میں صبر کے ساتھ رہنا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے باپ کے قبر مبارک پر جاتے ہیں، روضے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بابا، میں تو وہی حسین ہوں، آپ کا نور نظر لخت جگر ہوں، آج آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں جانے والا ہے، کیا آپ اٹھ کر کے شہادت کا جوڑا نہیں پہنائیں گے؟ قبر علی مرتضیٰ سے آواز آئی تھی اے بیٹا حسین جی تو یہی چاہتا ہے کہ علی اس وقت قبر سے باہر آ جائے اور ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے لے اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر سارے یزیدیوں کو فینار جہنم کر دے۔ لیکن بیٹا قدرت کا قانون کچھ اور ہے، قدرت کا منشا کچھ اور ہے۔ اے بیٹا تم جاؤ، فتح نصرت کا جھنڈا تیرے ہی ہاتھ سے بلند ہوگا۔ اب امام حسین گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر میں آنے کے بعد جتنے قافلے میں لوگ تیار کیے تھے ان تمام کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کربلا کا رخ کرتے ہیں، آتے ہیں مکہ مدینہ، مدینہ سے مکہ آتے ہیں، مکہ میں ایک دن ٹھہرتے ہیں، شام ابی طالب میں ٹھہرتے ہیں امام حسین۔ اس وقت صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، کچھ صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، ایسے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ ان صحابہ نے کہا ہے امام آپ وہاں نہ جائیے، کوفہ کے لوگ یقیناً غدار ہے، یہ پہلے سے تھا اور رہے گا، آپ کو جن لوگوں نے خط لکھ کر کے بھیجا ہے اس خط پر آپ یقین مت کیجئے، یہ لوگ
آپ سے دغا بھی کریں گے، آپ سے لڑیں گے بھی، آپ وہاں نہ جائیے، آپ یہی رہ کے دین کا کام کیجئے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آخری خط آتا ہے، اس میں یہ جملہ لکھا رہتا ہے، اے حسین آج ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، اگر تم نہیں آئے کوفہ میں اور اگر ہم یزید کی بیعت قبول کر لیے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، یزید پاپی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو کل میدان محشر قائم ہوگا، آپ کے نانا جان کے سامنے آپ کی شکایت کر دیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے حسین کو بلایا تھا، مدد کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نے حسین کو پکارا تھا کہ ہماری ایمان کی حفاظت کر لو، ہماری شریعت، ہماری ایمان کی حفاظت کر لو، اپنے نانا کی دین آ کے بچا لو، لیکن آپ کا نواسہ نہیں آیا تھا، ہم شکایت کر لیں گے۔ جب یہ خط پہنچتا ہے حسین کی بارگاہ میں، اب امام حسین نے سمجھا کہ اب مجھے رہنا نہیں ہے، اس لیے کہ نانا نے جو بیسن گوئیاں فرمائی تھی وہ اب پورا ہونے والا ہے، شہادت کی خبر تو بچپن میں ہی مل چکا ہے۔ امام حسین وہاں سے چلنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن مکہ میں رہنے والے صحابی رسول نے کہا اے میرے آقا حسین آپ نہ جائیے، پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجئے، یہ وہاں پہنچیں گے، وہاں کے حالات یہ جا کے لکھیں گے، ان کے خط پہ آپ کو جانا ہے، اس سے پہلے مت جائیے۔ حضرت امام حسین نے ٹھیک ایسا ہی کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا اور فرمایا تم کوفہ جاؤ، وہاں کے لوگوں کی بیعت لو اور وہاں کے لوگوں کا حال دیکھنے کے بعد خط لکھو تاکہ میں آ سکوں وہاں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مکہ کی سرزمین سے نکلتے ہیں، سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ گئے۔ اون و محمد امام مسلم کے بیٹا ہے، حضرت امام مسلم نے اون و محمد جیسے دو بچوں کو ساتھ لے لی اور لے کے جانے کے بعد کوفہ کے سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ ایک ہی دن میں کوفہ کے لوگوں نے 40,000 لوگ امام مسلم کے طرف آ گئے، 40,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت قبول کیے، مرید ہو گئے۔ اب یہ 40,000 لوگ جب ایک دن میں مرید ہو گئے، ایک دن میں غلامی قبول کر لیے، اس وقت امام مسلم خط لکھتے ہیں کہ حسین کوفہ کا حالات بالکل صحیح ہے، یہاں کے لوگ ایک دن میں 40,000 سے زیادہ بیعت قبول کر چکے ہیں، حالات بالکل ٹھیک ہے، آپ تشریف لے کے آئیے۔ خط لکھتے ہیں، ایک قاصد کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے جا میرے بھائی کو دے دینا، امام حسین کو دے دینا۔ ادھر یزید کو پتا چل گیا کہ یزید کو یہ پتا چلا کہ کوفہ کے لوگ امام مسلم کے ہاتھ میں ایک ہی دن میں 40 لاکھ لوگ مرید ہو چکے ہیں۔ تو یزید کیا کیا کہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ تم جتنا جلد ہو سکے کوفہ جاؤ، بصرہ چھوڑو اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹاؤ اور تم وہاں جا کے سنبھالو اور کوفہ کے لوگوں کو اپنے طرف لے کے آؤ۔ اگر امام مسلم کے ہاتھ میں تمام کوفی اگر بیعت ہو گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، جلدی جاؤ۔ تو ابن زیاد بڑا چالاک اور بڑا چالو اور بڑا مکار انسان تھا، انہوں نے سمجھا کہ خط تو امام حسین کی بارگاہ میں جا چکا ہے، امام حسین آتے ہی ہوں گے۔ ابن زیاد نے کیا کیا کہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا، چہرے پہ پردہ ڈال دیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا بصرہ سے۔ اس کے بعد جو مکہ سے راستہ کوفہ کے جانب آتا ہے اسی راستے میں ابن زیاد ہو گیا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے کوفہ کے قریب آتے ہیں۔ کوفہ کے اندر جب قدم رکھتا ہے، یہاں تو کوفہ کے لوگ بے چین تھا کہ میرے امام آنے والے ہیں، امام حسین تشریف لانے والے ہیں، نواسہ رسول ہم میں تشریف لانے والے ہیں۔ کوفہ کے لوگ بے چین و بے قراری کے ساتھ انتظار کرتے تھے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ لے لیا ہے، اسی راستے سے چل رہے ہیں جس راستے سے میرا امام آنے والا تھا، میرا حسین آنے والے تھے، اسی راستے سے ابن زیاد ہو گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک قافلہ کوفہ کے اندر آ چکا ہے تو
لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ برقعے کے اندر کیا ہے، کپڑے کے اندر کیا ہے، پردے کے اندر کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا. سب امام حسین سمجھ کر کے ابن زیاد کے پیچھے ہو گیا اور امام حسین کا نعرہ لگانے لگا. ابن زیاد بڑا چالاک آدمی تھا، جلدی جلدی قدم آگے بڑھایا اور دیکھا کہ لوگ میرے طرف آ رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ قلعہ کے اندر داخل ہو گیا اور قلعہ کے اندر جا کے قلعہ کے دیوار پر کھڑے ہو گیا. کھڑے ہو کر کے نقاب چہرے سے ہٹا دیا اور کہا کہ لوگوں مجھے معلوم ہو گیا ہے تم لوگ ایک دن میں 40,000 لوگ امام مسلم کے طرف ہو گئے ہو، ان کی بیعت قبول کر چکے ہو. ایک اعلان سن لو میری، اگر کل صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے امام مسلم کی بیعت اگر تم نے نہیں توڑا، امام مسلم کے غلامی سے تم باہر نہیں آیا، امام مسلم کی مرید امام مسلم کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیے ہو اگر یہ ہاتھ تم نے پیچھے نہیں ہٹایا اور بیعت نہیں توڑا تو کل صبح سورج نکلنے کے بعد تمہارے مکان کو جلا دیے جائیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیے جائیں گے، تمہارے مال چھین لیا جائے گا. اگر تم جان بچانا چاہتے ہو، اولاد بچانا چاہتے ہو، گھر بچانا چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو. وہیں سے کوفہ کے لوگوں نے غداری پہ اتر گیا اور غداری پہ اترتے اترتے وہیں کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دیتے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیعت توڑ کے باہر نکل آتے ہیں. شام تک، مغرب کی نماز تک تمام کوفیوں نے 40,000 لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، غداری پہ اتر آیا ہے. وہی 40,000 لوگ تھے جو امام حسین کو اپنے گھر، امام مسلم کو اپنے گھر لے جانا باعث برکت سمجھتے تھے، لیکن وہی 40,000 نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے اور دشمنی پہ اتر گئے ہیں. وہی لوگ جو ہاتھ پیر صبح سے چومتے تھے لیکن اب وہ خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، ابن زیاد کے طرف ہو گئے ہیں. امام مسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو ایک ہانی نام کا شخص تھا، ان کے ہاں جا کے امام مسلم پناہ لیتے ہیں. امام مسلم نے ہانی کو یہ بات بتایا اور امام مسلم کے بتانے کے بعد ہانی جو ہے ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہ بدبخت تو یہ کیا کر رہا ہے، امام مسلم سے لڑنے کی تیاری کرتا ہے، امام مسلم نواسہ رسول ہے، تم ان سے کیوں لڑنا چاہتے ہو. ابن زیاد نے کہا کہ اگر تمہیں دوستی کا پاس نہیں ہوتا تو تمہاری گردن ابھی اڑا دی جاتی. ہانی نے کہا ارے تم دوستی کی پاس تو رکھتا ہے لیکن نواسہ رسول کا کچھ خیال نہیں ہے، ارے نواسہ رسول سے تم لڑنے جا رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کو شہید کر دیا ہے، اس کے جسم سے تن سے، اس کے جسم سے سر الگ کر دیا ہے. وہ جب شہید ہو گئے امام مسلم کو یہ جب خبر ملی تو ہانی کے گھر سے امام مسلم بن عقیل باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 40,000 سے زیادہ لوگ ہانی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے گھر کہ مسلم بن عقیل باہر نکلیں گے، گرفتار کر لیں گے. لیکن حضرت امام مسلم نے تلوار سے وار کرنا جب شروع کیا ہے، ایک اکیلی جان ہے 40,000 پہ بھاری ہو گیا ہے، 40,000 فوج وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ابن زیاد نے دیکھا اور سر پٹک کے رہ گیا، ارے ایک شیر کے سامنے تمام لوگ بھاگ گئے ہیں، اسے کیا معلوم کہ یہ محمدی کچھار کا شیر ہے، اس شیر سے لڑنا آسان نہیں ہے. 40,000 میں ایک بھگدڑ مچ گیا ہے. اب حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں سے نکلتے ہیں، تووا نام کی ایک عورت ہے کوفہ میں، اس کے گھر میں جا کے پناہ لیتے ہیں. وہ نیک بخت عورت تھی لیکن اس کا بیٹا بہت بڑا کم بخت تھا. اس کا بیٹا نے جا کے خبر دے دیا ابن زیاد کو کہ ابن زیاد تم جس کو ڈھونڈتے ہو وہ میرے گھر میں پناہ لیا ہے، تم جس کو ڈھونڈتے ہو وہ میرے گھر میں پناہ لیا ہے. ابن زیاد نے پھر لشکر بھیجا. اب لشکر جو بھیجا اس کا طریقہ کچھ الگ تھا. دروازے کے پیچھے 2 آدمی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، دروازے کے پیچھے 2 آدمی چھپ کر کے بیٹھا تھا کہ مسلم بن عقیل باہر نکلیں گے ہم ان کو گرفتار کریں گے.
اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے ذہن میں بس ایک ہی بات آتی تھی کہ ہم نے جو خط لکھا ہے یقیناً وہ خط جو ہے مکہ شریف پہنچ چکا ہوگا، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوگا اور امام حسین وہاں سے تشریف لا رہے ہوں گے، اگر حسین یہاں آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہی بات امام مسلم کو بار بار ستا رہی تھی۔ امام مسلم اسی بات کو لے کے پریشان تھے۔ اتنے میں حضرت امام مسلم دروازہ کھول کے باہر آتے ہیں تو ابن زیاد کا سپاہی تلوار سے زوردار ایک وار کرتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے سر پہ جا کے وہ وار لگتا ہے۔ چوٹ جب سر پہ لگتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا سر چکرا جاتا ہے اور زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یزیدی فوج حضرت مسلم کو قید کر لیتے ہیں اور قید کرنے کے بعد ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہے لیکن یہ امام مسلم بن عقیل ابن زیاد کے سامنے ہارنا گوارا نہیں کیے، ہر سوال کا جواب دیتے گئے۔ آخر میں ابن زیاد نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ لیکن حضرت امام مسلم اکیلے کوفہ میں نہیں گئے تھے، اپنے ساتھ 2 معصوم بچوں کو لے کے گئے تھے، اون و محمد کو لے کے گئے تھے۔ اب یہ بچے حضرت امام مسلم جو ہے کوفہ کے قاضی شرع کے ہاں قاضی کے ہاتھ میں دیے تھے اور کہے تھے کہ ان کا حفاظت کرنا، ان کا دیکھ بھال کرنا۔ اب حضرت امام مسلم کا 2 بچہ اس میں بچ گئے ہیں کوفہ کے سرزمین پر، اب بچے بڑے سکون کے ساتھ اس زمین پہ رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ قاضی اس بات کو سنتے ہیں کہ ابن زیاد نے ایک اعلان کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو گھر میں پناہ دے گا میں اس کے گھر کو جلا دوں گا، اس کے خاندان کو مٹا دوں گا، اس اعلان کو سننے کے بعد قاضی پریشان ہو جاتا ہے اور واپس گھر آتا ہے اور اپنے اس بچے سے بہت پیار اور محبت کرتا ہے۔ اس بچے نے کہا اے قاضی تم آج اس طرح مجھ سے شفقت کرتے ہو اور محبت کرتے ہو، کیا لگتا ہے کہ کیا میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے یا ہم بے سہارا ہو گئے ہیں اس ماحول میں؟ اس قاضی نے کہا کہ ہاں تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں اور تمہاری گرفتاری کے لیے ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو تمہیں گھر میں پناہ دے گا اس کے گھر کو اس کے مکانات کو جلا دیا جائے گا، اس لیے تم ایسا کرو کہ کل صبح سویرے ایک قافلہ عراقین دروازہ عراقینی سے مدینہ منورہ کے طرف جائیں گے، تم اس کے ساتھ ہو لینا، اگر اللہ نے چاہا تو تم مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ جب صبح سویرا ہوتا ہے اس قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم اس بچے کو لو اور ذرا جلدی کرو، عراقین دروازہ عراقینی سے جو قافلہ نکل رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا دو، وہ قافلہ مدینہ جانے والا ہے، تم جلدی کرو اس کو۔ حضرت اسد جو ہے اس بچے کو پکڑ دے دونوں ہاتھ دونوں بچوں کے اور لے کے چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ آگے نکل چکا ہے۔ اب جب قافلہ آگے نکل گیا، دھول گردہ غبار نظر آ رہی ہے، تو اسد نے کہا تم دوڑو جلدی کرو اس قافلے سے مل جاؤ۔ بچوں نے دوڑنا شروع کیا، لیکن دن بھر دوڑتے تھک گئے لیکن قافلہ نہ ملا، آخر قافلہ کے ساتھ نہ مل پایا۔ اب رات ہو گئی ہے، بڑے بھائی نے کہا اے بھائی رات ہو گئی ہے، کہیں آرام کر لینا چاہیے، لیکن چھوٹے بھائی نے کہا نہیں ابھی رات ہو گئی ہے لیکن ہم کوفہ سے دور نہیں آئے ہیں، اگر یزید کا سپاہی ہمیں دیکھ لے گا تو وہ پکڑ لے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رات بھر بھی سفر کرنا چاہیے۔ وہ بچہ معصوم سا بچہ ہے، ننھا منا بچہ ہے، دن بھر سفر کرتے ہیں، بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، پیر میں چھالے پڑ گئے ہیں، دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن رات بھر چلتے رہے۔ چلتے رات جب ڈھلتی گئی، اندھیری چھا گئی، اس بچے نے کہا
کہا جب پتا ہلتا ہے تو بچے کا دل دہل جاتا ہے. دن جب صبح سویرا ہوتا ہے تو چھوٹے نے کہا یقیناً ہم کوفہ سے باہر نکل آئے ہیں, لیکن جب صبح سویرا ہوتا ہے اجالا پھوٹتا ہے تو کہا مسلم بن عقیل کے بچوں نے کیا دیکھا کہ کوفہ کے مکانات نظر آنے لگے ہیں, کوفہ کے در و دیوار نظر آنے لگے ہیں. بڑے بھائی نے کہا اے بھیا پیاس بہت لگی ہے, چلو کہیں پانی تو پی لیتے ہیں. وہ بچے جو ایک دن کا بھوکا بھی ہو, ایک رات کا پیاسا بھی ہو, نہ پانی ملا ہے نہ دانا ملا ہے, دشمنوں کا ماحول ہے, دشمنوں کی گاؤں ہے, دشمنوں کی زمین ہے, دشمن وہاں کے ذرہ ذرہ خون کے پیاسے ہیں, رات بھر دوڑ رہا ہے. لیکن جب صبح ہوا تو کوفہ ہی میں وہ بچہ ہے, پیاس لگی ہے, پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. دونوں بچوں نے مل کے پانی تلاش کرنا شروع کیا. پانی جب تلاش کیے تو ایک پانی کا تالاب ملتا ہے, اس تالاب کے قریب جاتے ہیں, پانی جو ہی چلو میں لیتے ہیں, ایک عورت وہاں پہنچ جاتی ہے اور عورت نے جا کے سوال کر دی اے بچے تم کون ہو؟ بچے نے کہا میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوں, مجھے تم مت مارنا, میں بے قصور ہوں, میں بے سہارا ہوں اور پردیسی ہوں, یہاں کے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم مجھے مارنا مت. اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اے بچہ ڈرنا نہیں, میں تمہیں ماروں گی نہیں, میں تمہیں ستاؤں گی نہیں, میں جس کی کنیز ہوں, میرا ملکہ جو ہے وہ محب اہل بیت میں سے ہے, چلو تم ان کے ہاں چلو, وہ تم سے بہت پیار کرے گی, بہت محبت کرے گی اور تمہیں آسانی کے ساتھ تمہیں کسی طرح وہاں پہنچا دے گی. اس بچے کا ہاتھ وہ عورت پکڑتی ہے, گھر لے کے آتی ہے اور گھر آ کے ملکہ سے کہتی ہے میں جنت کا 2 پھول لے کے آئی ہوں. وہ ملکہ پوچھی یہ پھول کون ہے؟ کہا یہ محمد کے گھرانے والے ہیں, مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں, یہ نبی کے گھر والے ہیں, ان کو تم اپنا لو. وہ ملکہ اس بچے کو گود میں لے لیتی ہے اور محبت اور پیار کرتی ہے اور کھانا کھلا کر کے اپنے گھر کے آخری کونے والے روم میں بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے بچہ یہاں تم آرام سے سو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ادھر اس کا شوہر گھوڑے سے نیچے اترتا ہے, اترنے کے بعد کہتا ہے لاؤ اگر کھانا موجود ہے تو مجھے کھلاؤ, اس لیے کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو پکڑنا ہے, مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید کرنا ہے. ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ ان بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا اسے میں انعام دوں گا, اس لیے تم جلدی کرو اور کھانا ہے تو دو ورنہ میں جا رہا ہوں. اس عورت نے کہی ارے تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, نبی کے گھر والے ہیں, آج تم ان کو تکلیف دینے جاتے ہو. اس نے کہا میں کچھ سننا نہیں چاہتا, میں کچھ جاننا نہیں چاہتا, اگر کھانا ہے تو دو ورنہ میں جا رہا ہوں. اتنے میں وہ بچہ خواب میں اپنے باپ کو دیکھ لیتے ہیں, خواب میں اپنے باپ کو دیکھ لیتے ہیں. بچہ باپ کے جسم سے چمٹ کر کے رونے لگا اور پکڑ کے باپ کا گلا رونے لگا اور کہا ہے میرے باپ آپ مجھے کس کے سہارے یہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہاں کا ذرہ ذرہ میرے خون کا پیاسا ہے, یہاں کے لوگ مجھے قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, آپ مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ ایک بیٹا اور باپ دونوں آپس میں بات ہو رہی ہے. بات ہوتے ہوتے چھوٹے بھائی نے زور سے چلا کے رونا شروع کر دیا. ادھر اس کے گھر والے, وہ جو حارث نام کا تھا, وہ گھر والا اس کا تھا, اس نے آواز سن لیا کہ میرے گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے. بی سے کہنے لگا یہ کس کی آواز ہے میرے گھر میں ہے, یہ کون روتا ہے؟ بی نیک تھی, کہنے لگی پڑوس سے آواز آ رہی ہے, پڑوسیوں کے بچے رو رہے ہوں گے اس لیے آواز آتی ہے. لیکن حارث کے اندر ایک لالچی بھرا ہوا تھا, وہ لالچ میں آ کے اپنا عقل کھو دیا تھا اور کہا نہیں میرے گھر ہی میں کوئی نہ کوئی ہے. اس نے کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا جاتا ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرہ, تیسرا کمرہ, آخر میں جب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں ایک بچہ دوسرے بچے کا گلا پکڑ کے رو رہے ہیں. اس نے دونوں بچوں کے سر کے بالوں کے بل پکڑتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتا ہے. اس کی بیوی نے کہی ارے تم یہ کیا کرتے ہو, اس بچے کو نہ مارو, یہ فاطمہ کے گھر کا چراغ ہے, آج تم اس کو مارو گے. ارے یہ محمد کے گھر کا چراغ ہے, اس کو اگر تم مارو گے تو کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گی. لیکن اس ظالم نے کچھ سنا نہیں, دونوں بچوں کو زمین پہ لٹا دیا ہے اور مارنا شروع کیا ہے. اتنا مارا اللہ سمجھ. وہ عورتیں کہنے لگی بس, ارے یہ سید ہے, تماچے نہ لگا, قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ لٹا, ارے بس اب تو زمین
زمین بھی ہلنے لگی ہے. لو فاطمہ آج تو مجھے غمگین نظر آ رہی ہے. اے ظالم تم اس بچے کو نہ مار. لیکن وہ ظالم کہاں سننے والا تھا. بے بس بچہ ہے, بے سہارا بچہ ہے, بھوک اور پیاس کی شدت ہے, پریشانی کے عالم میں ہے, بے سہارا بچہ ہے. اس ظالم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا ہے اور دریا کے کنارے لے کے گیا ہے. اس کے بعد کہا کہ بچہ میں تمہیں شہید کر دوں گا, میں تمہارا گلا کاٹ کے یزید کے پاس لے کے جاؤں گا, ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کروں گا. بچے نے کہا نہیں ایسا مت کرو, تم مجھے بیچ دو, کوئی نہ کوئی مجھے خرید لے گا, اس لیے کہ تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے. آج تم مجھے بیچو گے, تمہیں قیمت مل جائے گی, مجھے لوگ خرید لیں گے. لیکن اس نے کہا نہیں, اگر میں تمہیں بیچوں گا تو اتنی قیمت نہیں ملے گی جتنی کہ ابن زیاد نے دے گا, اس لیے میں تمہیں بیچوں گا نہیں. اتنے میں چھوٹے بھائی نے کہا ایک کام کرو, تم مجھے ابن زیاد کے پاس لے کے چلو, وہ جو چاہیں گے وہی کریں گے. لیکن اس نے کہا اگر میں تمہیں زندہ لے کے گیا تو راستے میں کوئی مجھ سے چھین لے گا, تمہیں کوئی چھڑا لے گا, اس لیے میں تمہیں زندہ لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ تمہارا سر کاٹ کے لے کے جاؤں گا. تب چھوٹے بھائی نے کہا کہ جب تم یہ بات طے کر لیے ہو کہ سر کاٹنا ہے تو پہلے میرا ہی کاٹ لے, اس لیے کہ میں اپنے بھائی کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اتنے میں بڑے بھائی نے طرف کے سامنے آیا, کہا نہیں نہیں, تم میرے بڑے بھائی میرے رہتے ہوئے چھوٹے بھائی کو قتل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میں اپنے بھائی کا تڑپتا ہوا جسم نہیں دیکھ سکتا. اتنے میں اس ظالم نے کہا کہ اگر تمہیں شہید ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ آج تمہیں میں شہید کر دیتا ہوں. اس بچے نے کہا وہ کیا بات ہے. وہ بچے نے کہا کہ یہ دستور ہے ہمارا, سر دینا عبادت میں یہ دستور بن گیا ہے ہمارا. اس بچے نے, دونوں بچوں نے ایک ہی ساتھ میں سر زمین پہ سجدے میں رکھ دیتے ہیں. اس ظالم نے کہا کہ کیا تمہاری سجدہ آج تم کو ہمارے تلوار سے بچا لے گی. لیکن بچے نے کہا کہ تمہیں اب جو کرنا ہے کر, ہم راہ خدا میں جان دینے والے ہیں, ہم راہ خدا میں گردن کٹانے والے ہیں. حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے, کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے. اس بچے نے کہا اے ظالم تو یہ کیا کرنے جا رہا, جو کرنا ہے کر, اب تو ہمیں جان دینا ہی ہے, تو راہ خدا میں مجھے جان دینا ہے. اتنے میں ظالم نے تلوار اٹھا دی اور دونوں بچوں کو ایک ہی ساتھ قتل کر دیتا ہے, شہید کر دیتا ہے. وہ بچہ جام شہادت پی لیتے ہیں. اس ظالم نے دونوں بچوں کا سر اپنے جھولی میں لے لیتے ہیں اور دونوں جسموں کو دریا میں ڈال دیتے ہیں. ڈالنا تھا کہ دونوں جسم جو ہے ایک آپس میں مل جاتے ہیں, جیسے لوگ گلا ملتا ہے ایسے ہی وہ جسم مل گئے ہیں. اور سر لے کر کے ابن زیاد کی بارگاہ میں پہنچا ہے. ابن زیاد نے جب اس سر کو دیکھا ہے تو ابن زیاد بے ہوشی کے طرف پہنچ گیا. ابن زیاد کی عقل حیران میں رہ گیا کہ یہ تو نے کیا کیا. ارے میں نے تو لکھا تھا کہ ابن یزید کو لکھا تھا کہ وہ بچے میرے قبضے میں ہے, اگر یزید نے بچہ طلب کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دیا ہے. لو اب ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی شخص جو اس کو بھی وہیں لے جا کے قتل کرے جہاں اس بچے کو قتل کیا. ایک شخص تیار ہوتا ہے اور اس ظالم کو پکڑ کے اسی جگہ اسی دریا کے سامنے لے کے گیا ہے اور اس دریا کے سامنے لے جا کر اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا ہے. دو ٹکڑے میں یہ لاش تڑپ رہی ہے, لیکن اس شخص نے اس ظالم کے لاش تڑپتا ہوا لاش کو دریا میں پھینکا ہے تو دریا اٹھا کے سوکھا میں پھینک دیا ہے. اور سوکھا زمین جو سوکھی ہے, زمین کبھی دریا میں پھینک رہی ہے اور کبھی دریا زمین پہ پھینک رہی ہے. نہ تو پانی لینے کے لیے تیار ہے وہ جسم, نہ تو زمین لینے کے لیے تیار ہے. ایک دوسرے کے ساتھ پھینک پھاک ہو رہا ہے. اتنے میں کچھ جانور اس کو نوچ کے کھا گیا. تو میرے دوستو